اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 118 and 119، دو آیت ہے یہ، 118 119۔ آیت نمبر 118، وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر اللہ پاک ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، ہادو یعنی کہ یہودی جوز، اور ان لوگوں کی یعنی کہ مطلب بات یعنی یہودیوں کی، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے لیے حرمنا، حرمنا یعنی ہم نے حرام کی تھی ان کے لیے، پروہیبٹ کیا تھا ان کو، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے آپ کو پہلے ذکر کیا، جو ہم نے آپ کو پہلے بتلایا، جو قصصنا یعنی کہ جیسے کوئی قصہ جو ہے نا، وہ قصے کو ہم نے بتایا آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہودیوں کے لیے کیا چیز تھی جو پروہیبٹ کی، یعنی پروہیبٹ تو کیا اللہ نے، حرام تو کیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، تو ہم نے آپ کو اس کا قصہ پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اب سوچو کہ یہودیوں کو جو چیز بھی اللہ نے حرام کی وہ ان کے فیور میں تھی یا ان سے وہ چیز چھیننے کے لیے تھی، چھیننے کے لیے تھی، فیور نہیں تھا وہ کہ ہم نے، یعنی اللہ نے ان سے کچھ چیزیں جو بھی ان کو پسند ہوگی یا ان کی فائدے کی تھی اس کو اللہ نے حرام کیا ان کے اوپر۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے کچھ جانوروں کی مطلب جیسے کہ چربی ہے یا مطلب اس طرح کی چیز، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ چربی جب جانور میں سے نکلتی تھی نا تو اللہ نے چربی حرام کیا ان کے لیے، کیونکہ تم کو معلوم ہے نا پوٹھ پہ سب جگہ جو چربی ہوتی ہے تو اس کے اندر جب تم گوشت کو گرل کرو یا ایسا کچھ کرو تو وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے پگھل پگھل کے چربی تو گر جاتی ہے لیکن اس کو کوک کرتے ہوئے گرتی ہے، جیسے شاورما وغیرہ میں جو ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہاں پر اللہ نے ان کے لیے حرام کی، تو ان لوگوں نے وہ چربی کو پوری جمع کرتے تھے اور بعد میں اس کو مطلب خوب گرم ہیٹ کرتے تھے، ہیٹ کرنے کے بعد چربی جو پگھلتی تھی اور پھر وہ پگھلی ہوئی چربی جو ہے اس کو مطلب وہ گھی اور تیل جیسا مطلب بیچتے تھے۔ تو یعنی تم نے کان یہاں سے نہیں پکڑا لیکن یوں ادھر سے پکڑا نا، یعنی جو چربی اللہ نے تم کو حرام کی ہے اس کو تم پگال کے پھر اس کا تم نفع کھا رہے ہو بیٹھ کے۔ تو یہودیوں کا یہ ایک ٹیڑھا پن ہے یہ کہ کوئی چیز کے لیے اگر منع بھی کیا جائے، اور ویسے بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام کیا تھا، یعنی مطلب وہ ان کو نہیں پسند تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، تو جسٹ بیکاز وہ نہیں کھاتے تھے تو ان کی وہ اولادوں کے اندر آ گیا کہ بھئی وہ نہیں کھاتے تو ان لوگ بھی نہیں کھاتے، اب وہ چلا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ پوری نہیں کھاتی تھی، کہ ابھی جیسے کہ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو وہ پسند نہیں تھا اس لیے انہوں نے وہ اپنے لیے رکھا تھا کہ بھئی میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے لوگ جو چیز دیکھتے پھر وہی فالو کرتے ماں باپ کی، تو اس طرح سے ان لوگ کے لیے اپنے آپ ہی کیمل جو ہے مطلب اونٹ کا گوشت وہ حرام ہو گیا، اور اللہ نے کچھ چیزیں ان پہ حرام کی جو کہ ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کی سخت دلی کی وجہ سے، جو وہ لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے یہ ان کو سزا کے طور کے اوپر ان کے اوپر حرام کیا۔ تو بھی دیکھو ان لوگ کیا کر رہے تھے اس کو،
یعنی اسی چربی کو بیچ کے یعنی پگھال کے اس کو گھی بنا کے بیچ رہے ہو اور اب تم وہ کھا رہے ہو نا, وہ اس کا بیچا ہوا پیسہ جو ہے وہ کھا رہے ہو. تو ان ادر ورڈز کیا کر رہے ہو تم؟ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں مطلب ہے. وما ظلمناہم, تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, ہم نے ان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, مگر ان لوگوں نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا, کیونکہ جب وہ لوگ کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے یا جہاں پر بھی ان لوگ اپنے ہارڈ ہارٹڈ پنا دکھاتے تھے, سخت دلی, تو وہاں اللہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ان کی چھین لیتا تھا کہ اب یہ حرام ہے تم پر, جاؤ. تو جب کچھ کیا یہ حرام ہے تم پہ, جاؤ. تو اب وہ ان کے اوپر حرام ہوتی چلی گئی چیزیں, مگر وہ ان کے فیور میں نہیں تھی, ان کو سزا کے طور پہ تھی کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پروہیبٹ کیا. اسی لیے اللہ نے نیکسٹ لائن میں ہی بول دیا کہ وما, ما مینس نہیں, وما ظلمناہم, ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, مگر انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کیا. To the Jews we prohibited such things as we have mentioned to thee before, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتا دیا. We did them no wrong, but they were used to doing wrong to themselves. یہ اللہ کہہ رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے تو دیٹ مینس وہ صحیح بات ہے. پھر اس کی جو نوٹ ہے نا 2154, دا فردر پروہیبیشنز ٹو دیم, یعنی اور بھی ان کے اوپر جو چیز حرام کی گئی, ور اے پنشمنٹ, وہ ان کے لیے پنشمنٹ تھی, عذاب تھی, فار دیئر ہارڈنس آف ہارٹس, کیونکہ ان کے دل بہت سخت تھے, جو کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ہم کو آیت میں بتا دیا ہے کہ پتھر جو ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں, اور پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب سمندر پانی میں جب چلے جاتے ہیں تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جس پہ چوٹ کرو تو پھٹ پڑتا ہے, اس میں سے پانی گش فورت کرتا ہے, یعنی کہ وہ ان کی آنسو ہے, وہ یعنی وہ پتھر بھی رو دیے. لیکن ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے یہودی, جوز. یہ اللہ نے سورہ بقرہ میں مثال دی کہ پتھروں کی مثال دی کہ جب ان کو ڈائنامائٹ لگاتے ہیں تو وہ پورے پرزا اڑ جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں. اس لیے ان کا بھروسہ ہم کو کبھی نہیں کرنا ہے, یہ ہم کو تاکید کی گئی ہے, یاد رکھو اس بات کو. تو یہاں کہا گیا کہ فار دیئر ہارڈنس آف ہارٹس اینڈ ناٹ اے فیور, یہ کوئی فیور نہیں ان کے لیے. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ثم, اس کے بعد, ان ربک, یقیناً تمہارا رب, للذین, ان لوگوں کے لیے, عملو, جنہوں نے کچھ اعمال ایسے کیے, سوء, برے, انہوں نے کچھ برے اعمال کیے, بے جہالتن, جہالت کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ جہالت کی وجہ سے عمل سوء یعنی کہ بہت برے اعمال کچھ کرے, انہوں نے کچھ رانگ کیا ہے انہوں نے, تو اللہ کہتا ثم ان ربک, تو یقیناً تمہارا رب ان کے لیے ہے, ثم تابوا من بعد, تو اگر وہ توبہ کرے اس کے بعد, یعنی انہوں نے جہالت کے اندر جو بھی برے اعمال کیے اس کے بعد وہ توبہ کرے, ثم تابوا من بعد, اس کے بعد, تو تم اپنے رب کو پاؤ گے. جو شروع میں اللہ نے کہا ثم ان ربک, یعنی یقیناً اس کے بعد تمہارا رب ہے, ذالک واصلحوا,
اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، یعنی اپنے جو بھی غلط کیا تھا اس کو امینڈ کیا. ان ربک من بعدہا، تو یقیناً، پھر سے آ رہا ہے، یقیناً تمہارا رب ہے، من بعدہا، اس کے بعد، لا غفور الرحیم. لا لگنے کا مطلب ہوتا ہے وتھ سرٹنٹی، یقین دلا رہا ہے اللہ کہ یقیناً تمہارا رب جو ہے ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان کو معاف کرے گا. یہاں اللہ نے یقین دلایا ہے کہ اگر، یعنی کہ سوچ لو کہ پہلے بھی شروعاتی اس آیت کی ہوئی ہے ثم ان ربک للذین عملوا، تو یقیناً تمہارا رب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملوا السوء بجہالت، جنہوں نے جہالت کی وجہ سے جو بھی غلط یا برے اعمال کیے یا غلط اعمال کیے یا کچھ مطلب ایسے مطلب برے یعنی رانگ کیا، اور وہ ان کی جہالت کی وجہ سے تھا، یعنی اگنورنس کی وجہ سے تھا. ثم تابوا من بعد ذلک، لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، ارے یہ ہم نے کیا کیا، اور ان کو بہت افسوس پچھتاوا ہے اس بات کا، اور انہوں نے توبہ کی. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، انہوں نے اپنے غلط اعمال جو ہے اس کی اصلاح بھی کی انہوں نے، امینڈمنٹ. ان ربک، تو یہ انا میں بھی ہے سٹریس کہ یقیناً تمہارا رب، من بعدہا، اس کے بعد، پھر سے لا غفور الرحیم. اس کا مطلب دو بار یہ سٹریس ہے کہ ان ربک اور لا غفور الرحیم. تو انا میں بھی یقیناً، ویریلی، اور لا غفور الرحیم کے اندر یقیناً تمہارا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان کو معاف کرے گا اور ان پہ رحم بھی کرے گا. یہ ہے اللہ کی ذات. بٹ ویریلی یور لارڈ ٹو دوز who do wrong in ignorance, but who thereafter repent and make amends, your Lord after all this is oft forgiving, most merciful. دیکھا، یہ ہے اللہ کی شان، کتنا معاف کرنے والا ہے وہ. کہ دنیا کے اندر یہ چیز ہوتی ہی رہتی ہے اور وہ بار بار معاف کرتا ہی رہتا ہے، توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے، لیکن سچی توبہ، جھوٹی نہیں، جھوٹ موٹ نہیں. تو اب انشاءاللہ